بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگی۔ آج جب میں آپ کو حمزات کا عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ حمزات کا عمل بہت ہی طاقتور انسان یا جس کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو وہ کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو ہدایات میں پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس حمزات کو کیسے تابع کرنا ہے اور کیسے حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے ایک اور ہدایت کرتی چاہتی ہوں کہ یہ جو کمزور دل کے مالک ہیں تو یا بہت ٹھنڈے مزاج کے مالک ہیں تو بہتر ہے وہ یہ عمل نہ کریں، کیونکہ یہ عمل جو تیز مزاج کے مالک ہیں یا جلالی مزاج کے مالک ہیں، تو جو سخت دل کے مالک ہیں، جو مضبوط دل کے مالک ہیں، وہ لوگ یہ عمل کریں۔ اچھا جی، جو شخص اتوار یا منگل کو مر جائے تو غسل دیتے وقت تو اس نے کیا کرنا ہے کہ جو مردے کے کانوں میں روئی ہوتی ہے نا، وہ کسی طرح حاصل کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ جب مردے کو نہلایا جا رہے تو آپ وہاں پر موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ روئی جو سے حاصل کر کے ایک بکس میں چھپا لینی ہے یا ڈال لینی، پہلے سے آپ ان چیزوں کا انتظام کریں گے بکس کا، ٹھیک ہے۔ پاک صاف بکس ہو، گندا نہ ہو بالکل بھی۔ اسی جو روئی ہوگی وہ بھی آپ نے حاصل کرنی ہے، اور اس وقت کسی سے بات بھی نہیں کرنی۔ جب آپ نے روئی آپ نے پکڑ لینی ہے یا کانوں کی جو مردے کے کانوں کی روئی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی۔ اگر کوئی بلائے بھی تو ہاں میں جواب دینے، آپ بات نہ کریں اور کم زیادہ ایسا محسوس کرائیں تاکہ آپ سے کوئی بات کرے ہی نہ۔ جب مردے کو آپ قبرستان کی طرف دیکھیں گے لوگ لے کے جانے لگے ہیں تو آپ بھی ساتھ ساتھ چلیں۔ اگر دیکھیں گے مردہ جو ہے مطلب جب آپ کو مطلب ساتھ چل رہے ہوں، ٹھیک ہے، آپ مردے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا باسو یا زبر یا با زبر عین با سا سو سا پیش سو یا باسو، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ پڑھتے ہوئے چلتے جانا ہے اس کے ساتھ نا، ٹھیک ہے۔ کیا پڑھنا ہے، یا باسو، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھتے جائیے گا۔ اگر ممکن ہو تو اگر آپ اتنی ہمت کر سکتے ہیں کہ آپ مردے کو جب نہلا دھلا لے مردے کو، تو آپ اس کے صرف کان میں کہہ دیجیے گا کہ رات میں 12 بجے آؤں گا، ٹھیک ہے۔ بس اتنی سی بات آپ نے کہنی ہے اس مردے کو، اور پھر اس کے بعد روئی جو ہے کانوں کی وہ حاصل کر لینی ہے، اور اس سے کسی سے بھی آپ نے بات چیت نہیں کرنی، یہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شرط میں سے ہے، جو شرائط بتائے جاتے ہیں ان میں سے ہے۔ اچھا یہ واپس جب سب لوگ آ جائیں، ٹھیک ہے، جب واپس آپ جب دفنا دیتے ہیں مردے کو، تو جب آپ نے واپس آنا تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ نہیں آنا جو جن کے ساتھ آپ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے نہ پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے، نہ کوئی بات کرنی ہے، آپ نے سیدھا اکیلے دوسرے راستے سے آپ نے واپس آنا ہے، اسی راستے سے آپ واپس بھی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو گھر آنا ہے، گھر آنے تک بھی کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنی، اپنے گھر میں سے کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے، آپ نے رات تک آپ نے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے، جب تک آپ اپنا عمل مکمل کریں۔ عمل کی پہلی شرائط یہ ہے کہ کانوں کی روئی، دوسری شرائط یہ ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور تیسری شرائط ہو یا نہ ہو کہ مردے کے کان میں آپ کہہ سکوں یا نہ کہہ سکوں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ 2 شرائط بہت پکی ہیں، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ رات کو 1 کلو آٹا لے کر اس کی موٹی موٹی 2 روٹیاں پکانے، اور اس آٹے میں سے ایک چراغ بھی آپ نے بنانا ہے۔ جو گندا ہوا آٹا ہے نا، اسی آٹے میں سے آپ نے ایک چراغ بھی بنانا ہے۔ چراغ میں گھی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اصلی گھی ڈالنا ہے، اور اس میں جو آپ نے مردے کے کانوں کی روئی لی تھی ان کی بتیاں جلا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ بتیاں جو ہے روئی کی بنا کے آپ نے جو ہے اس چراغ میں نا آپ نے ڈالنی ہے، تو وہ آپ نے جلا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جلانی، اور جس کو
مطلب کہ جو وہ روئی ڈالنی ہے اور کوئی روئی نہیں ڈالنی، جس کو آپ نے کانوں کی روئی کو حاصل بھی کیا تھا اور ڈبے میں بھی آپ نے بند کر لیا تھا، ٹھیک ہے گھی، اور پھر وہ جب روئی جل جائے نا تو پھر اسی گھی کو نا آپ نے روٹیاں پکانی ہے، ٹھیک ہے جو چراغ میں آپ نے گھی ڈالا ہوا ہے نا اسی گھی سے پھر آپ نے 2 روٹیاں پکانی ہے، تھوڑا سا آپ نے گڑ رکھنا ہے ساتھ میں، اور قبرستان یا کی طرف آپ نے چلے جانا ہے جہاں پر آپ نے مردے کو دفنایا تھا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تو آپ نے جب آپ قبر پر جائیں گے تو چراغ قبر کے درمیان میں رکھ دیجیے گا، جو آٹے والا چراغ تھا نا تو جس میں آپ نے دیسی گھی ڈالا ہوا تھا اور روئی تھی، ٹھیک ہے وہ آپ نے چراغ جون سا ہے نا وہ قبر کے درمیان رکھ دینا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو اپنے گڑ تھا وہ روٹیوں کے ساتھ ہی وہ بھی اپنے ساتھ لازمن رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قبر کے درمیان رکھ کر آپ نے چراغ کا رخ جون سا ہے نا مغرب کی طرف کر دینا، اور اپنا رخ چراغ کی طرف کر دینا، یعنی مغرب کی طرف آپ کی پشت ہو جائے یا آپ کی بیک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آپ نے کیا پڑھنا، جو لفظ میں نے آپ کو اوپر پہلے بتایا تھا نا جو آپ نے پڑھتے گئے تھے، یا باسو یا باسو، یا زبر یا با زبر ان با، یا با ساپسو یا باسو، یہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بلا تعداد پڑھتے رہنا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ، اور یاد رکھیے گا ایک اور نوٹ کی بات ہے کہ آپ نے تصور جون سا ہے مردے کا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعد 2 گھنٹے کے آپ کو ایسا معلوم ہوگا جیسے قبر درمیان میں اس سے نہ پھٹ گئی ہے یا شاک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو مردہ سامنے آپ کے آ کے نہ کھڑا ہو جائے گا۔ خوف ہرگز نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ خوف کریں گے تو پھر یہ مطلب کہ ہم ذات کو قبول نہیں کر پائیں گے۔ پہلے بھی آپ کو نوٹ سے پہلے، ویڈیو بنانے سے پہلے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کون لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں، چھوٹے دل کے لوگ تو بالکل بھی یہ عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے بہت پیارے پیارے حمزات کے عمل بتائے ہیں، وہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے مردے نے پھر آپ دیکھیں، پھر جب وہ مردہ جب سامنے آ جائے گا نا، ٹھیک ہے، پھر وہ آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب تک آپ نے کیا، آپ کو وہ تب تک نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک آپ کے پاس وہ روٹیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے مردے کو وہ 2 روٹیاں دکھانی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ ساتھ لے، گڑ جو روٹیاں آپ ساتھ لے کے آئے ہیں جو آپ نے پکائی ہیں وہ آپ نے اس مردے کو دکھانی، وہ آپ سے روٹی مانگے گا۔ جب اس سے ہم کلام آپ ہوں گے نا تو وہ کہے گا کہ آپ نے کہنا ہے کہ ہم تم کو تب روٹی دیں گے یا میں تمہیں تب روٹی دوں گا جب تم میرے تمام کام کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کام کے بارے میں انکار کر دے تو اس کو روٹی دینے سے بھی آپ انکار کر دیں، وہ کام کرنے کو کہے تو پھر آپ روٹی دینے سے پہلے، ٹھیک ہے، کاموں کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جو آپ اس سے کام لے سکتے ہیں وہ آپ اس کو بتا دیجیے گا۔ اگر کچھ کمی پھر بھی رہ جائے نا تو پھر آپ اپنی تسلی سے یا تو لکھ لیجیے گا یا آپ غور کر لیجیے گا کہ آپ نے معذرت کے ساتھ تو آپ نے کیا کیا کام کروانے ہیں۔ وہ کام جو آپ حمزات سے لے سکتے ہیں نا وہی حسب ذالک سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ نمبر 1 خبری بتانا اور واقعات کی اطلاع دینا، نمبر 2 اشیاء بلا قیمت لا کر دینا، نمبر 3 دور دراز سے بے موسم اشیاء کو لانا، نمبر 4 کسی کے گھر میں یا پتھر گروانا یا کوئی ایسا کام کروانا تاکہ وہ گھر کو سکوت حاصل ہو، ٹھیک ہے، کسی کے گھر کوئی چیز پھینکوانا، ٹھیک ہے، عورتوں اور بچوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا یا پھر نفرت پیدا کروانا، ٹھیک ہے، یا ان کے دلوں میں جو بغض ہے وہ پیدا کروانا، ٹھیک ہے، خاص کر جیسے کوئی دشمن ہوتا ہے یا تو بنا ملا، یہ میں تو نہیں کہتی آپ ایسا کیجیے گا، لیکن آپ یہ میں بس بتا رہی ہوں کہ آپ یہ کام ان سے لے سکتے ہیں۔ کسی دشمن کے درمیان بھی آپ، جو دشمن آپ کو بہت تنگ کر رہا ہو اس کے ساتھ بھی آپ یہ بغاوت کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کافی مضبوط مطلب کہ حمزات ہے، بہت اعلیٰ قسم کے حمزات ہیں، یہ بہت جو بڑا دماغ یا دل گردہ رکھتا ہو وہ ہی حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے بلا جو ہے جیسے کوئی اشیاء ہے یا آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ اس سے اس وقت لے لیں، ٹھیک ہے، اس کو کہو کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، وہ آپ کو لا دے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جیسے ہی آپ کے پیسے مطلب آپ ان پیسوں سے کچھ کام کر لیں یا آپ مطلب کہ ان پیسوں سے آپ خدمت لے لیں یا پھر جب آپ کو دینے کی باری ہو آپ اس کے پاس مطلب کہ پورا عبور حاصل ہو جائے کہ آپ پیسے یہ اتنے استاد محسوس ہو گیا آپ اب یہ پیسے واپس کر سکتے ہیں تو وہ پیسے آپ واپس بھی کر دیجیے گا، اسی کو وہ جہاں سے لایا ہوگا وہ اس کو واپس دے دے گا۔ اس کے بعد وہ کہے گا کہ کتنا کھانا روزانہ دو گے،
ٹھیک ہے نا, وہ جو ہمزاد ہوگا. آپ نے کبھی بھی یہ وعدہ نہیں کرنا کہ ہم تمہیں پیٹ بھر کے کھانا دیں گے, ٹھیک ہے. پیٹ بھر کے پوری دنیا کا بھی کھانا اس کو کھلا دو گے نا, یہ کبھی بھی نہیں اس کا پیٹ بھرے گا, یہ بہت تنگ کرے گا آپ کو, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو کہنا ہے کہ میں وعدہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, وہی 2 روٹیاں جو ان سے میں پکا کے لایا ہوں بس تمہیں وہی دوں گا, ٹھیک ہے. آپ نے بس وہی 2 روٹیاں اس کو دینی ہے, روز 2 روٹیاں بس آپ نے اس کو دینی ہے, اور کچھ بھی نہیں اس کو دینا, ٹھیک ہے. اور جتنی مدت کے لیے آپ نے اس کو قبض کرنا ہے, یا جتنی مدت کے لیے آپ نے اس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے, تسخیر کرنا ہے یا قبضے میں رکھنا ہے, تو آپ اسے طے کر لیں, 1 سال یا 3 سال یا عمر بھر, ٹھیک ہے. اس سے اچھی طریقے سے آپ اور بھی کوئی بات آپ کو سمجھ آتی ہے وہ بھی کر لے گا. یہ مجھے بڑی بڑی باتیں لگی تھی اس لیے میں نے آپ کو بتا دی. اور وعدہ لیتے وقت یہ ضرور کہیں کہ جب میں بلاؤں گا نا تبھی تم نے آنا ہے, ویسے تم نے نہیں آنا, ٹھیک ہے. اچھا یہ بات دوبارہ سے میں بتاتی ہوتی ہوں, جن بھائیوں لوگوں کو یا جن کو یہ عمل نہیں زور دیتا, یہ میں پہلے بتا چکی ہوں, سخت دل کے مالک کے لیے یہ عمل بہت اچھا ہے, وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہرگز ہرگز وہ لوگ نہ کریں جو دل کے کمزور ہوں اور جن کی قوت ارادی بہت کمزور ہو, ٹھیک ہے. اس عمل کو کرنے کی ہرگز نیت نہیں کریں گے, اور عمل کرنے سے پہلے اجازت لینا لازم ہے, ٹھیک ہے. میرے والد صاحب جب آپ عمل کی اجازت مانگتے ہیں وہ میرے والد صاحب دیتے ہیں, میں نہیں دے سکتی. تو جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو کچھ ہدایات بھی دی جائیں گی, وہ آپ نے کرنی ہوں گے, تو لیکن اجازت لے لیجیے گا, ٹھیک ہے. اجازت سے پہلے کوئی عمل نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اور وہ عمل کرے جن کا جو مجاز ہے وہ چلالی ہو, ٹھیک ہے. عمل کو سر انجام وہی لوگ دے سکتے ہیں جو بہت مضبوط دل کے مالک. اسی کے ساتھ اپنا یہ عمل کا اہتمام کرتی ہوں, اجازت چاہتی ہوں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میری ویڈیو کی آواز کا مسئلہ تھا, الحمدللہ آواز ٹھیک ہو گئی ہے. اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو کمنٹس باکس میں بتائیں, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس کریں, شیئر کریں, تاکہ آپ ایک گروپ وائز بنے, ٹھیک ہے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے. دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سبسکرائبر بہت اچھے ہوں گے, اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے, پریشانی ان کے قریب نہ آئے, اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو ختم کر دے. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا عنوان شروع کرتی ہوں. میری ویڈیو آج جادوئی سیاہی یعنی مقناطیسی جادوئی سیاہی, جن پری حاضرات مقلات کے لیے کمال کی سیاہی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. غور سے سن لیجیے گا. اور یہ جو وقاص صاحب ہیں, بھائی وقاص, آپ اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل ہے بادشاہ کے نام سے, وہ بھائی تو لازماً سن لیں. آپ نے 1000 دفعہ مجھ سے پوچھا ہے کہ جادوئی سیاہی کہاں ہے, کیا ہے, تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. آپ کو نہیں پتا لگ رہا, میں نے مقناطیسی جادوئی سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی, آپ دوبارہ بتا رہی ہوں, غور سے سن لیں. آپ نے کیا کرنا ہے, جائفل 1 عدد, بڑی ہڑیر 1 عدد, جائفل 1 عدد, بڑی ہڑیر 1 عدد, جائفل 1 عدد, بڑی ہڑیر 1 عدد. رائی, رائی کے دانے ہوتے ہیں, رائی کے دانے ہوتے ہیں آدھا چٹان. سرما سیاہ حسب ضرورت. ارنڈی یا ارنڈ کا تیل, ٹھیک ہے, حسب ضرورت. یہ 2 نام ہیں, دونوں ناموں میں سے ایک نام آپ لے لیجیے, ملے گا. ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل, ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دونوں میں سے ایک آپ کو تیل لینا ہے. اگر یہ نہیں ملتی تو چمیلی کا تیل لے لیجیے گا, لیکن بہتر یہی ہے باوقات سیاہی کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرور استعمال کریں. جائفل 1 عدد, بڑی ہڑیر 1 عدد, رائی آدھا چٹان, سرما سیاہ حسب ضرورت, ارنڈ کا تیل حسب ضرورت, ٹھیک ہے. تاکہ اتنا تیل ڈالیں جس میں وہ جیسے گاڑا سا سرما تیار ہو جاتا ہے, گاڑی سے سیاہی تیار ہو جاتی ہے, بس وہ سرما حسب ضرورت. جتنا آپ نے سرما اس کے اندر ڈالنا ہے, جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگا لیں, جتنا اتنا ہی سرما ڈال لیں, ٹھیک ہے نا. دونوں ایک جتنا ہی ڈال لیں, دونوں سب چیزوں کو ملا کے, اور پھر اتنا ہی سرما
2 حصے بنا لینا. ایک حصے میں جائفل ادرک، جائفل حریر بڑی اور آدھا چٹان جو ہوگی نا، تو اس حساب سے جب تینوں چیزیں بن کے پیس کے تو بن جائیں گی نا، تو اتنا ہی سرما ڈال لیجیے گا. کالا سیاہ سرما ملتا ہے بازار سے کھلا، تو وہ ڈال لیجیے گا. آرنڈ کا تیل اس کے اندر حسب ضرورت ڈال لیجیے گا، نہ زیادہ پتلا بنائیے گا، اور گاڑا گاڑا ایسے جیسے کاجل بنتا ہے ایسا بنا دیجیے گا. اور دوبارہ سے طریقہ بتا دیتی ہوں. تمام اشیاء کو جو آپ نے جائفل، حریر، بڑی حریر اور رائی کی آدھا چٹان لی تھی نا، ان سب چیزوں کو چوٹ چھان کر اچھی طرح پاؤڈر سے بنانا، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر سرما سیاہ ڈال لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنا لیں. جیسے آنکھوں میں کاجل لگتا ہے نا، ایسا کاجل بنائیں. بس حاضرات کی جادوئی سیاہی تیار ہے. یہ متنی تیسری حاضرات اور جادوئی سیاہی ہے. اس کے ساتھ آپ حاضرات باوقار طریقے سے دیکھ لیں گے، بھولنا نہیں. بار بار کہہ رہی ہوں، کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سیاہی میں نے اعلیٰ قسم کی بتا دی ہے. چھوٹی سی سیاہی 50 سے آرام سے ملے گی، آپ لے آئیے گا، ٹھیک ہے. یہ لازمن کر لیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. یاد میں نے آپ کو حاضرات کی صحیح بتا دی ہے. حضرات کو حاضر کرنے کے لیے صحیح کیسے تیار کی جاتی ہے. اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ لگے آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے، صحیح بنی ہے یا نہیں بنی. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے. اپنا کاریہ شاہ. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سبسکرائبر، دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیوں کو ختم کریں. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو آج میں عنوان شروع کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ کو میری پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی. میں پہلے حضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی، لیکن اس سے مجھے یہ ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا عمل چاہیے. تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی عمل بہت آسان ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہے، نوری ہے، اللہ کے کلام کے ہیں. تو کیا ہی مذائقہ ہو کہ پہلے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں. تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا، بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دقت پیش آ رہی ہے، آپ تو تھوڑا سا اور اس کو وضاحت سے، اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں. تو میں نے پہلے حضرات کی اور جنات پری مخلوقات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے. کاجل بتایا، کاجل کیسے تیار ہوتا ہے. وہ مقناطیسی کاجل کا اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ، انگوٹھے پہ، انگوٹھی کے ناخن پہ اور انڈے پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ حضرات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا، اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مخلوقات حضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حضرات جو بلند حضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی. عام اگربتی بھی کام کرتی ہے، لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی. اس سے حضرات مخلوقات، پری، جن، حمزات مقناطیس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی، اس سے خوشبو اپنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا. اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حضرات کی اور جنات پری مخلوقات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو، عنبر، مشک، زعفران کے بخورے جلائیں. بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں. اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے. غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر
پر روٹی تک نہیں نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لے، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لے۔ یہ وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک اور زعفران اور یہ عنبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے؟ عنبر، مشک، زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے۔ ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی یا جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، انتہائی بلند اور بالا ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں۔ مشک، زعفران اور دوسرے عنبر اس سے وہ کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے۔ آپ وہ والی اگربتی وہ والا سفور بنائیں، انشاءاللہ آپ حاضرات جنات قریب کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے۔ قابو نہ کریں، دوستی کر لیں، چاہت جیسی برتیں گے ویسا سچ مسکراہٹ آپ کو صلہ ملے گا۔ تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو جن کی چیزیں بھی بہت سستی اور خوشبودار ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں، جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں، ٹھیک ہے؟ بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفید ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ، اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ پورا کمرہ مہکا دے گی، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کو سفید بتایا جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی حاضرات کروانی ہونا اور کاجل آپ بنا لیں، حاضرات کی اگربتی بنا لیں۔ اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا، وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ اپنے آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے۔ تو حاضرات کا نزول اگربتی جلا لیجیے گا، سیاہ کاجل بچہ پاس بٹھا لیجیے گا، یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا، اگربتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا، تو وہ آپ نے لازماً استعمال کرنا ہے۔ جی تو جناب میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سی 2 کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے، کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلگانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے، کمرہ خوشبو سے معطر ہو جائے گا۔ یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں، جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں۔ ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حاضرات اور روحیں، مقلات اور جن پری ہمزاد مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کیجیے آئیں گے، وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں۔ اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلات کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے لازماً بنانا ہے۔ کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے، بہن کرنی چاہتی ہے، املاک کی دنیا میں آنا چاہتی ہے تو یہ سفوف کبھی نہ بھولیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، فارمولہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ ایک برہم روٹی 1 تولہ، نمبر 1۔ نمبر 2 بالچر 1 تولہ، نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ، نمبر 4 کافور 1 تولہ، دیوار کا برادہ 1 تولہ، مشک دانہ 1 تولہ، سفید سندل کا برادہ 1 تولہ، نمبر 8 ناگر موتھا، کیا ناگر موتھا 1 تولہ، نمبر آ جاتا ہے اب 14 جائفل 1 تولہ، 15 4 تولہ، کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے۔ اب دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا، آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر۔ آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کی محنت رائے گا نہ جائے۔
दोबारा सुन लें। नंबर 1 बाहम बूटी 1 तोला। नंबर 2 बाल चढ़ 1 तोला। नंबर 3 गुलाब के फूल 1 तोला। नंबर 4 कपूर 1 तोला। नंबर 5 दीवाना का बुरादा 1 तोला। नंबर 6 मुश्क दाना 1 तोला। नंबर 7 सफेद संदल का बुरादा 1 तोला। नंबर 8 नागर मोथा 1 तोला। जायफल नंबर कहाँ थी, हाँ जी, मतलब थोड़ा सा यहाँ से एक और लाइन आती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। आपने की चीजें जो सी है, नागर मोथा 1 तोला, नंबर आ जाता है 9। राल 1 तोला। नंबर 10 असघन बाल। दोबारा सुन लें। नंबर 10 वाला है असघन बाल 1 तोला। नंबर 11 गुगुल 1 तोला। नंबर जो 12 है लुबान 1 तोला। नंबर 13 है दालचीनी 1 तोला। नंबर 14 है जायफल 1 तोला। नंबर 5 जावित्री 1 तोला। नंबर 6 सॉरी मेरी काउंटिंग में गलती फिर आ गई है, तो नंबर ये जायफल जो 15 1 तोला। 16 तेजपात 1 तोला और 17 छोटी इलायची 1 तोला। 18 पंटरी एक खुशबूदार घास होगी, उसका नाम होगा पंटरी, ठीक है, 1 तोला। 19 अगर खुशबूदार लकड़ी, उसका नाम होगा अगर, खुशबूदार लकड़ी होगी 1 तोला। 20 जरनब एक खुशबूदार घास का ही नाम है 1 तोला। और 21 चौंसा खम्स 1 तोला और 22 छह सजीला 1 तोला। अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको लिख कर आपको वीडियो के साथ भी शेयर कर दूं, ताकि मुझसे अगर कोई गलती हो गई है बोलने में, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब ने मुझे लिख कर दी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको भी बता देती हूँ। मुझसे मैंने बहुत कोशिश करके ली है, तो मुझसे भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप खुद भी इसको बनाने के लिए मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, चलती होगी वीडियो तो इसमें आपको बता दूंगी, तो इंशाल्लाह आप तक ये भी पहुंच जाएगी, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। उसमें बकायदा नाम लिखे होंगे, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही है, तो कोई चीज नहीं मिल रही, तो एक पंसारी से नहीं मिलेगी तो दूसरे पंसारी से मिल जाएगी। आप कोशिश कीजिएगा 1-2 पंसारी से मिलजुल कर, तो जितनी भी चीजें मिलती हैं कोई चीज की कमी ना हो, तो अच्छा मुकम्मल 22 होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। मैं कोशिश करूंगी वीडियो में भी इसको चला दूं पेपर को, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और एक और बात, आदाब हज़रात को कभी ना भूलें, वो सबसे आला है, बुलंद है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआ में याद रखिएगा। अगरबत्ती बाकमाल है, आप एक दफा बना लें, आपको दोबारा फिर बनाने खुद ब खुद आ जाएगी। इसी के साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बासानी देख सकें। शुक्रिया। मैं अंधेरों में हूँ, तू सहर कर, इन दुआओं में ऐसा असर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। हो